کہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات برحق ہیں، لیکن سب سے زیادہ معجزات جو ہیں وہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کے معجزات میں جو عظیم معجزات ہیں، چونکہ میرے آقا کے معجزات تمام انبیاء سے زیادہ ہیں، اس لیے کہ آپ کے معجزات جو ہیں وہ اسمی بھی ہیں اور جسمی بھی ہیں۔ اسم کے بھی معجزات ہیں اور آپ کے جسم مبارک کے بھی معجزات ہیں۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ارضی بھی ہیں اور سماوی بھی ہیں۔ تو آپ کے معجزات کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور عظیم معجزات میں سے دو معجزات ایسے ہیں جن کی کوئی مثال بھی نہیں ملتی۔ ایک تو قرآن کریم ہے کہ اس کا آج تک نہ کوئی جواب دے سکا، نہ قیامت تک جواب دے سکے گا۔ اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ اِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم آج تک بھی اللہ کے قرآن کے مقابلے پر ایک آیت نہیں بنا سکے، اور اسی طرح قیامت تک بھی نہیں بنا سکو گے۔ اور دوسرا حضور کا بڑا معجزہ جو ہے وہ معراج ہے، کیونکہ معراج کا معجزہ ایسا ہے کہ جو ارضی بھی ہے اور سماوی بھی ہے۔ ارضی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو سفر ہے مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک، یہ عرضی ہے، اور اس کے بعد جو آپ کا عروج ہے وہ سماوی ہے۔ احادیث مبارک میں یہ بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ فرشتے آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے زمزم کے قریب لٹا دیا، اور اوپر سے لے کر نیچے تک شق صدر، یاد رکھے شق صدر اور شرح صدر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ علم نشرح لک صدرک وہ شرح صدر ہے، یہ شق صدر جو ہے کم سے کم 5 دفعہ ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں سے ایک معراج سے قبل ہے۔ تو جبرائیل و میکائیل نے آ کر آپ کو لٹایا، شک فرمایا، اندر سے آپ کا قلب مبارک نکالا اور اس کو زمزم سے دھویا۔ اس لیے محدثین کہتے ہیں کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ حوض کوثر سے بھی افضل ہے، کیونکہ اگر حوض کوثر کا پانی افضل ہوتا تو حضور کے لیے وہ جبرائیل کو لانے میں کیا تکلیف تھی۔ لیکن اس نے مائے زمزم سے حضور کا دل مبارک دھویا، اور اس کے بعد ملأہ ایمانا و حکمتا، پھر آپ کے اندر ایمان و حکمت کے جو جواہر تھے وہ بھر دیے، اور پھر ہاتھ لگانے کی دیر تھی کہ وہ سب ٹانکے بھی جڑ گئے، ہر چیز ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے براق لائی گئی۔ براق نے جب حضور پاک سوار ہونے لگے تو تھوڑا سا شوخی دکھائی، تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج تم پر کون سی سواری سوار ہو رہی ہے جو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہے، تم پھر شوخی دکھا رہی ہو۔ تو اب جناب وہ کان گرا کے کھڑی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سوار ہوا، براق کو برق سے بھی کہتے ہیں کہ جیسے بجلی ہے ایسے وہ بھی چمکتی تھی، اور بعض کہتے ہیں اس لیے براق کہتے ہیں کہ اس کی یہ صفت تھی کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم پڑتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ آئے تو جبرائیل نے براق کو روکا اور کہا حضور آپ اترے، یہاں 2 رکعت نماز پڑھیں۔
یہ وہ مقام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو کلام اللہ کا شرف حاصل ہوا تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے 2 رکعت پڑھی اور میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں اب بھی پہچان سکتا ہوں کہ آپ کی قبر جو ہے عند القصیب الاحمر، وہ سرخ ٹیلا جو ہے اس کے قریب تھی۔ پھر براق چل پڑی، آگے گئے تو انہوں نے کہا کہ حضور یہاں بھی اتریں، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ماء اللحم جسے کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں بھی 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد پھر براق چل پڑی۔ ہم مسجد اقصیٰ کے پاس پہنچے تو جبل صخرہ جو ہے اس میں جا کر جہاں تمام انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے، حضرت جبرائیل نے بھی انگلی سے سوراخ کیا اور اپنی براق کو باندھا۔ اس کے بعد جب اندر گئے تو تمام انبیاء جو تھے وہ آپ کے انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تو آج وہ تمام انبیاء حاضر ہو کے کھڑے ہو گئے، اس وعدے کو پورا کیا جو عالم ارواح میں ان سے لیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی آگے کھڑا ہو گیا۔ اب ہر آدمی اس سوچ میں تھا کہ آج امامت کا شرف کس کو ملتا ہے؟ شاید آدم کو، چونکہ وہ ابو البشر ہیں، یا اس کے بعد یہ ہے کہ وہ عیسیٰ کو جو روح اللہ ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کو جو کلیم اللہ ہے۔ سب سوچ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں خاموشی سے کھڑا ہوں، جبریل علیہ السلام نے اعلان کیا کہ تمام انبیاء کی خدمت میں میری گزارش ہے، صرت مشرقاً و مغرباً و شمالاً و جنوباً، میں مشرق مغرب شمال جنوب ساری دیکھ ڈالی ہے۔ ما رأیت مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شان والا کوئی نہیں دیکھا۔ تقدم یا رسول اللہ، حضور آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی، وہی آپ امام بنے اور سب انبیاء علیہ السلام مقتدی بنے۔ یہ سفر جو تھا، یہ سفر تھا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ معراج ارضی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک نورانی سیڑھی رکھی گئی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور اس نے آپ کو پہلے آسمان پہ پہنچایا، پھر دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا، حتیٰ کہ شریف الاقلام، اور ہر مقام پر انبیاء نے آپ کا استقبال کیا۔ ہر آسمان پر انبیاء نے آپ کا استقبال کیا۔ اب سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کے لیے جب حضور پاک نے دیکھا تو جبرائیل رک گئے، اور میں جبرائیل تم کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا حضور میری حد یہاں تک ہے، اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو میرے سب کچھ جل جائے گا، اب آگے آپ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر رف لایا گیا جس پہ میں کھڑا ہو گیا، اور اس نے مجھے عرش کے نیچے، تحت ظل العرش، عرش کے نیچے اللہ کے قریب پہنچا دیا۔ اللہ نے حکم دیا ادھر یا محمد، اور قریب ہو جاؤ۔ اور پوچھا کہ تم میری دربار میں کیا ہدیہ لائے ہو؟ اور میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ میں ہدیہ لایا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں بھی آپ کو جواب دیتا ہوں، والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سارے اعجاز کے بعد
آپ کی امت کے لیے 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو حضور واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نکاح ہوا۔ ان سے فرمایا کہ ابھی اللہ نے میری امت پہ 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے کہا ارجع الی ربک، اللہ کی طرف پھر لوٹ جاؤ، فاسألہ التخفیف، اللہ سے تخفیف مانگو۔ میری امت 3 نمازیں نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 50 نماز پڑھے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اللہ نے 5 نمازیں معاف کر دی۔ پھر دوبارہ واپس گئے تو 5 معاف کر دی، آخر 5 بچ گئی۔ جب 5 رہ گئی، اب بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واپس جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، اب تو مجھے شرم آتی ہے، کتنی میں معافی مانگوں۔ اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ میرے نبی یہ نمازیں 5 ہیں لیکن لکھیں گے ہم 50، کیونکہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک بار 10 ملتے ہیں تو آپ کی امت بھی 5 پڑھے گی لیکن 50 لکھا جائے گا۔ اب بعض علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو پہلی دفعہ ہی ساری معاف کر دیتے۔ جب حضور معافی مانگنے گئے تھے تو آپ معاف کر دیتے، لیکن ایک دفعہ گئے پھر گئے تاکہ اللہ کے پیغمبر اللہ چاہتے تھے کہ میرے پیغمبر کو یہ 5 دفعہ معراج ہو جائے، صرف ایک معراج نہ ہو بلکہ 5 دفعہ معراج ہو جائے۔ جتنی دفعہ آئیں گے اتنی دفعہ معراج تصور ہوگا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ نے آسمان سے اسی سیڑھی سے آپ کو اتارا گیا، اور اتارنے کے بعد پھر آپ کو براق پہ سوار کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو مکہ مکرمہ پہنچایا گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ پیش فرمایا تو کافر کو انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک تو 1 مہینے کا سفر ہے، اور پھر ہر آسمان تک 500 سال کا سفر ہے۔ یہ کیسے ہے کہ ابھی رات بھی نہیں گزری اور معراج فرما کے آپ واپس بھی آ گئے؟ ابو جہل لعین نے آ کے حضرت ابو بکر سے کہا کہ دیکھا ہے آپ کے ساتھی نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے بتایا کہ یہ معراج بتایا۔ انہوں نے کہا اگر آپ نے فرمایا ہے تو صدق رسول اللہ، پھر اللہ کے نبی نے سچ کہا ہے۔ اسی لیے ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جاء بالصدق سے مراد حضور ہے اور صدق بہ سے مراد حضرت ابو بکر ہے۔ اب حضور پاک آئے، آپ فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں بیٹھا ہوں کہ کافروں کے سارے بڑے بڑے اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضور چلو آسمان کی باتیں تو ہم نہیں پوچھ سکتے، اگر آپ کو واقعی معراج ہوا ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ مسجد اقصیٰ کے کتنے دروازے ہیں اور اس کا کون سا دروازہ کس طرف ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے میں وہاں نماز پڑھنے گیا تھا کہ دروازے گرنے گیا تھا؟ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ نہیں گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضور فرماتے ہیں کرب تو قربتاً، مجھے بڑی پریشانی ہوئی لیکن اللہ نے فوراً اٹھا کے مسجد اقصیٰ کا نقشہ میرے سامنے کر دیا کہ اب جو پوچھیں دیکھتے جائیں اور بتاتے جائیں۔ وہ سوال کرتے گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے ان کو جواب دیتے گئے۔ اب تو ان کے پلے میں کچھ نہیں رہا، کیونکہ جب ہر بات حضور نے سچی کر دی، اب ان کو ایک بہانہ ملا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں آپ 1-2 دن ہمیں مہلت دیں، پھر سوچیں گے ہم اسلام لانے کے لیے کہ باہر سے جو لوگ آئیں گے ان سے ہم پوچھیں گے بھی تم نے کیا دیکھا۔ اسی طرح سے وہ ساری تصدیقات ہونے کے باوجود بھی ان کے مقدر میں چونکہ اسلام نہیں تھا وہ اسلام نہیں لے آئے، جن کے مقدر میں اسلام تھا وہ اسلام لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور پاک کی سنت اور نقش قدم پہ چلائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی
محبت حضور کا مقام عظمت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.